السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 اور پارہ 1 آیت 106 سے لے کر 108 تک کی تلاوت کریں گے، یعنی 106 سے لے کر 108 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے اور میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اب اس کے اندر جو نکلنے والے تجوید و قواعد ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ، ما الف مدہ ہے، کیوں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ ننسخ یا اخفاء حقیقی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد دوسری جو نون ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کو نون ساکن کہیں گے۔ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ننسخ ننسخ من آیت او ننسها من آیت، من یہاں اظہار حلقی ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ آیتن او ننسیہا، آیتن تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہاں بھی حمزہ ہے تو یہاں بھی اظہار کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ او واولین اس کو نرم آواز کے ساتھ جدی ادا کریں گے۔ ننسیہا یا اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے یہاں بھی سین ہے۔ ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، نأتی یہاں جھٹکا ہوگا۔ بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے، کبھی حمزہ اپنی شکل میں ہوتی ہے، کبھی حمزہ کی شکل میں، کبھی واو کی، کبھی یا کی۔ تو یہاں حمزہ جو ہے الف کی شکل میں ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو یہاں جھٹکا ہوگا۔ نأتی بخیر
خی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، اور را کے نیچے دو زیر کی تنوین تو را باریک ہوگی، اور اس کے بعد ادغام مع الغنہ کی، یعنی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے بخیر منہا، اور یہاں اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، منہا او مثلہا، یہاں مد منفصل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے الف کی شکل میں جو لکھی ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا، اس میں توسط اور قصر ہے، یعنی اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، او مثلہا، او واولین مثلہا الف مدہ۔ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم دونوں جگہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو دونوں جگہ اظہار شفوی، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ان اللہ، نون مشدد ہے اس میں غنہ ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جاتا ہے، علی کل شیء قدیر، اخفاء حقیقی، شیء یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے، قدیر وقف کی صورت میں یہ را باریک پڑی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن جو ہے ہر حال میں باریک ہوتی ہے، قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک پڑی جائے گی، قدیر سمجھ میں آ گیا؟ اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو اس سے مطلب نہیں ہے، اس سے معنی نہیں رہتا، یا ساکن ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہر حال میں باریک ہوگی۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، علم اور تعلم دونوں جگہ اظہار شفوی ہے، ان اللہ نون مشدد اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، لہو الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ملک السما وا دونوں جگہ کھڑا زبر ہے، ما اور وا ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور والارض را پر پڑھی جائے گی، کیوں کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی، قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، کیوں کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، ادغام شفوی ہوتا ہے، پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں، اس میں غنہ ہوگا، اور یہاں ادغام مثلین بھی ہوگا، مخرج اور صفات کے حساب سے دونوں ایک ہی حرف ہے تو اس کو ادغام مثلین بھی کہیں گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، دو و مدہ نلا، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، من ولی، اور یہاں ادغام مع الغنہ کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہو جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور لیوں ولا نصر یہاں بھی غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، یہاں نون ساکن کے بعد واو ہے، یہاں تنوین کے بعد واو ہے، ولی ولا نصیر، اور یہ را باریک پڑی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را ساکن ہر حال میں باریک پڑی جائے گی، اور یہاں مد عارض وقفی بھی ہوگا دونوں جگہ، یہاں اور یہاں،
کیونکہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. یہاں قدیر اور نصیر میں. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ. ام تريدون، ام میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی تری، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے گی. دون ان تسألو اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. الو واو مدہ. رسولکم را کو پور پڑھیں گے اور واو مدہ ہے. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی. کما سئل موسیٰ من قبل، موسیٰ کڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور یہاں اخفاء حقیقی ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے. من قبل اور با پر قلقلہ، کیوں؟ اس لیے کہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بھی ان پر جزم ہوگا، قاف، طا، با، جیم اور دال پر، تو وہاں قلقلہ ہوگا. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان یہاں ادغام مع الغنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یہ آ جائے گی، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. یتبدل الکفر، را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. بالایمان یا مدہ، مان الف مدہ. فقد ضل، دال پر قلقلہ، ضاد کو پر پڑھیں گے. اور سوا السبیل یا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے. قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. السبیل، اور جہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں کر سکتے ہیں. قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. چلیے اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.